الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا انت لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں جائے گا۔ جو موت سے پہلے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں پرویش کرے گا۔ اگر کسی کی زبان پر موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری نہ ہو سکا تو ایسا انسان اللہ کی مرضی پر ہوگا، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے اور چاہے تو جنت میں داخل نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ یاد رہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے۔ محمد الرسول اللہ کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ دونوں کی گواہی ضروری ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری یہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہونی چاہیے، تبھی ہم مسلمان بنتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس حدیث سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تبھی تو جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جسے میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ ذکر تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان میرے علاوہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث بطاقہ والی حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے عمل کے 99 رجسٹر جو اس کی تا حد نگاہ پھیلا ہوگا، ایک رجسٹر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک پھیلا ہوگا، اس کے عمل کے 99 رجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اور اس حدیث سے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس حدیث سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی گفتگو کا انت لا الہ الا اللہ پر کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی موت ہو جائے، خاص طور پر جب کہ وہ سونے کے لیے بستر پر جا رہا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے سونے سے پہلے، اور پھر سوئے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جاگ نہ سکے، آنکھ نہ کھل سکے۔ اس حدیث سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نیک کام اور نیک باتیں جو ہوتی ہیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے سوتا ہے، اگرچہ گناہ تھا لیکن لا الہ الا اللہ سبب بن جاتا ہے اس کی نجات کا، بلکہ وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے
کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دے لیتا ہے، تو اللہ سے متعلق جو حق ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں سے متعلق جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، اگر کسی کا حق دبا لیا تھا تو وہ معاف نہیں ہوگا، اور اگر اس حالت میں جاتا ہے اللہ کے پاس تو اس کو چکانا ہوگا، اسے اللہ کے پاس بھی چکانا ہوگا۔ تو بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے، ہاں اللہ نے اپنا جو حق ہے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حدیث سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے پاک رکھنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا چاہیے، تاکہ موت سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا نصیب ہو سکے، کیونکہ موت سے پہلے اس کلمہ کا زبان سے جاری ہونا یہ توفیق کی بات ہے، اور سب لوگوں کو توفیق نہیں ملتی۔ جب ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا عادی بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کلمہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر جاری کر دے گا، لہذا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ قریب المرگ، جس کے اوپر موت طاری ہے، جو موت کی بیماری میں ہے، ایسے آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ وہ لوگ جو قریب المرگ ہیں، جو موت کے قریب ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک قریب المرگ کی دو کیفیت ہو سکتی ہے، اگر وہ آدمی اپنی نارمل حالت میں ہے تو اس وقت کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن اگر پریشانی کی حالت میں ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے سامنے میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دہرایا جائے گا۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے گی، تاکہ اس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ اور آخری سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ایک غیر مسلم اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس کو عمل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے پاس میں جاتے ہیں، یہودی لڑکا تھا، بیمار تھا، قریب المرگ تھا، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بچے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لو، اسلام قبول کر لو۔ بیٹا اپنے باپ کی طرف جھانکتا ہے، باپ کہتا ہے اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، چنانچہ بچہ اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث تو جانتے ہی ہوں گے کہ ابو طالب کی جب موت ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت کروں گا۔ لیکن آخری گفتگو جو ابو طالب نے کہی موت سے پہلے، وہ یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اس کی سزا ہلکی کر دی گئی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار تو قطعاً نہیں رکھتے کہ ابو طالب کو بھی جنت میں داخل کریں، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، لیکن آپ کی سفارش کی وجہ سے ابو طالب کی سزا مختصر کر دی گئی۔ سزا کیا ہوگی جہنم میں؟ ابو طالب کو کیا دی جائے گی سزا؟ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اس 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کے جیسے کھولتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پناہ رکھے جہنم سے ہم سب کو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔